नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल बेस्ट कुरानी वज़ाइफ की तरफ से तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम सुनने वाले बहन भाई खैरियत और आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों को मुसीबत, आफात और तकलीफ़ात से बचाए, आमीन। तो आज जो वजीफ़ा मैं अपने बहन भाइयों के लिए लेकर आई हूँ, ये वजीफ़ा निहायत ही मुजर्रब और ख़ास वजीफ़ा है। कुरान मजीद की आयत मुबारका पर मुश्तमिल है। जो हमारे बहन भाई परेशानियों में मुब्तला हैं, उन तमाम बहन भाइयों के लिए ये वजीफ़ा है। जो हमारे बहन भाई कर्ज़ों तले डूबे हुए हैं, इतने कर्ज़ों में मुब्तला हैं, अरबों खरबों कर्ज़ों में मुब्तला हैं, लेकिन कर्ज़ अदा करने का कोई वसीला नहीं बनता। और इसी तरह अगर कोई बहन भाई किसी भी परेशानी में मुब्तला है, जैसा कि परेशानी आपको पता है हर तरह से आजकल के दौर में कोई घर भी ऐसा नहीं है जिस घर में परेशानी ना हो। अगर कोई मालो दौलत वाला है, बहुत ज़्यादा मालेदार है, तो तब भी वो किसी न किसी परेशानी में ज़रूर मुब्तला है। अगर उसे माली परेशानी नहीं है तो उसे घरेलू ऐसी कोई परेशानी होगी जिसकी वजह से वो सख्त टेंशन में होगा। औलाद की उसे परेशानी होगी कि उसकी औलाद नाफरमान है, या वो मालो दौलत वाला तो है लेकिन उसकी औलाद नहीं है कि जो इतना रिस्क उसको अल्लाह ने दिया है वो उसको खा सके। इसी तरह किसी घर में बच्चों की परेशानी होगी कि बच्चों के अच्छे रिश्ते नहीं आते होंगे। इसी तरह किसी घर में परेशानी होगी कि उनके अखराजात पूरे नहीं होते होंगे। अल्लाह ताला ने उनको औलाद से तो नवाजा होगा लेकिन उनके पास रिस्क नहीं होगा। इसी तरह किसी घर में इतनी गुर्बत होगी कि वो गुर्बत से दो चार होंगे। गर्ज के कोई इंसान, कोई घर आजकल का ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई परेशानी ना हो। हर शख्स आजकल के दौर में किसी न किसी टेंशन में ज़रूर मुब्तला है। तो इन तमाम परेशानियों के हल के लिए आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगी, ये अगर आप वजीफ़ा करेंगे कसरत के साथ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देंगे, आपकी जितनी भी परेशानी है। क्योंकि देखें कि अल्लाह ने इंसान को अगर पैदा किया है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको खुशियाँ ही खुशियाँ दे दें तो उसकी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। अगर हमारे ऊपर परेशानियां और टेंशनें ना आए तो हम अपने रब को ही भूल जाएंगे। जब हमारे ऊपर टेंशनें आती हैं, हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं, हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं, तकलीफ़ात आती हैं, या हम नागहानी आफत में मुब्तला हो जाते हैं, तो तब हम अपने रब को याद करते हैं, तब हमें रब याद आता है। यह भी एक मोमिन की पहचान है कि जब उस पर मुसीबतें और तकलीफ़ें आती हैं तो वो अपने रब की तरफ रुजू करता है। उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास होता है कि कहीं मुझसे कोई ऐसा गुनाह तो नहीं हो गया, या मैंने अपने अजीज़ो अकारिब के साथ कोई ऐसा बर्ताव तो नहीं कर दिया कि मैं अल्लाह की पकड़ में आ गया हूँ। तो ये जितनी भी मुसीबतें और तकलीफ़ात होती हैं, इसकी वजह से हम अपने रब के करीब हो जाते हैं। ये आजमाइशें हमें हमारे रब से मिलाती हैं। ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे ऊपर मुसीबतें और तकलीफ़ात आती हैं। अगर मुसीबतें और तकलीफ़ात आती हैं तो अल्लाह ताला इसका हल ज़रूर भेजते हैं साथ। और मोमिन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब उस पर मुसीबत और तकलीफ़ आती है तो वो उस पर सब्र करता है। और जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक मैं सब्र करने वाले को साथ, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो ये भी अल्लाह का एक निज़ाम है कि जब किसी नागहानी आफत में
کسی کے خاندان چلے جائیں یا کوئی دنیا سے چلا جائے تو اللہ رب العزت اسے کسی نہ کسی طریقے صبر ضرور دے دیتے ہیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، آج کا جو وظیفہ میرا ہے یہ ہر مصیبت، ہر تکلیف اور ہر پریشانی کے حل کے لیے ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات مبارکہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی تکلیف آئے گی، کوئی بھی پریشانی آئے گی، تو آپ اس آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، تو دیکھیے گا آپ کی مصیبت اور تکلیف کیسے ختم نہیں ہو جائے گی۔ اگر آپ کثرت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو آپ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام اس وظیفے کی کر لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے مسائل سارے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی پریشانی جس قسم کی بھی ہوگی وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور آپ نے ذہن میں یہ بٹھا لینا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کی طرف کیا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی دیکھنے والا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات مبارکہ ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، بے شک میں نے اپنا معاملہ سپرد کیا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف، إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمیں دو چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ بے شک وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، بے شک میں نے اپنا معاملہ سپرد کر دیا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ جب یہ بندہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو خود دیکھتا ہے، وہ خود اس کا حل نکالتا ہے اور اس کو اس مصیبت اور تکلیف سے نجات دے دیتا ہے۔ جب وہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ اس کا حل خود نکال دیتا ہے۔ اور پھر آگے جو فرمایا ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں دیکھیں، یہاں ہمیں واضح طور پر یہ چیز بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہر وقت دیکھتا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں یا ہم کوئی بھی ایسا غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہستی ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تو یہاں ہمیں دو چیزوں کی طرف واضح طور پر بتا دیا گیا۔ ایک تو ہم اپنا معاملہ اللہ کی طرف جب سپرد کر دیں گے تو وہ ہمارے معاملات کو خود ہینڈل کرے گا، خود اس سے ہمیں نجات دے دے گا۔ جو بھی ہماری تکلیف ہوگی، جو بھی ہماری مصیبت ہوگی، جو بھی ہماری پریشانی ہوگی، اس سے اللہ ہمیں نجات دے دیں گے۔ اور دوسرا جو آگے قرآن مجید کی آیت ہے ان اللہ بصیر بالعباد، اس سے ہمیں یہ بات نصیحت کو ملتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے بندے کو دیکھتا ہے۔ تو ہم نے اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، چاہے گناہ چھوٹا ہو یا گناہ بڑا ہو۔ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہیں ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں اور اللہ نے ہمیں پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو ہم نے ان دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دل میں جب ہم یہ وظیفہ کریں گے تو اس کے معنی کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، بے شک میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے جو گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو دیکھنے والا ہے۔ جو اللہ سے مصیبت اور تکلیف اور پریشانی کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، بے شک اللہ ان کو دیکھنے والا ہے۔ بے شک جو نیک اعمال کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھنے والا ہے۔ تو اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، بے شک اللہ تعالیٰ بے شک میں نے سپرد کیا اپنا معاملہ اللہ کی طرف۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو جو بھی ہمارا بہن بھائی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اگر وہ کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو گیا، آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے، تو تب بھی وہ یہ وظیفہ کرے۔ اگر کوئی اور بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، کس لیے مسئلے میں پھنس گیا ہے، تو وہ صبح اور شام اس آیت مبارکہ کی تسبیح کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی تمام پریشانیوں کو حل فرما دیں گے۔
کیونکہ اس کا تو اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جس نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا بے شک اس کے معاملے کو میں نے حل کر دیا. ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے بہن بھائی جو پریشان ہے وہ پریشانی سے نجات کے لیے یہ وظیفہ، یہ تسبیح، یہ آیت مبارکہ 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام آپ نے کرنی ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور آپ نے اس وظیفے کو باوضو کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے. آپ دیکھیے گا آپ کا رب آپ سے کیسے رجوع کرتا ہے اور آپ کو اپنے قریب کرے گا کہ میرا بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا، اور وہ آپ کے تمام مسائل کو حل فرما دے گا. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیں گے. آپ کی تمام مصیبتیں اور تکلیفات اس آیت مبارکہ کی برکت سے اور اس وظیفے کی برکت سے حل ہو جائیں گے. کوشش کریں کہ اس وظیفے کو زندگی کا معمول بنا لیں، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی. تو آج کا ہمارا وظیفہ ان پریشان بہن بھائیوں کے لیے تھا کہ جو سخت پریشانی میں مبتلا ہیں اور وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کریں، یہ وظیفہ کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کے تمام مسائل کو حل فرما دے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگر آپ کو ہمارا یہ وظیفہ اچھا لگا ہو تو ان بہن بھائیوں سے شیئر کریں جو پریشان ہیں، جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تاکہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اس کا اجر دے اور ان بہن بھائیوں کو بھی اس کا اجر دے، اور اللہ رب العزت ان کے مسائل کو بھی حل فرما دے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.